نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي بن كعب في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال جمعهم فجعلهم أزواجا ثم صبر فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدوا على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين والسبع وأشهد عليكم آباءكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا بذلك ورفع إليهم آدم ينظر إليهم فرعاء الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال رب لولا سويت بين عبادك قال إني أحببت أن أشكر ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور خصوا بميثاق آخر في رسالته والنبوة وهو قوله تبارك وتعالى وإذا أخذ من النبيين ميثاقهم إلى قوله عيسى ابن مريم وكان ذلك في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم عليه السلام فحدث عن أبي أنه دخل من فيه. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ترجمہ، جب تمہارے پروردگار نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی، کہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جمع کیا اور ان کو طرح طرح کا قرار دیا، یعنی کسی کو مالدار کسی کو غریب کرنے کا ارادہ کیا، پھر ان کو شکل و صورت عطا کی، پھر گویائی بخشی اور انہوں نے باتیں کی، پھر ان سے عہد و پیمان کیا اور پھر ان کو اپنے اوپر گواہ قرار دے کر پوچھا کہ کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ اولاد آدم نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو تمہارے سامنے گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی شاہد قرار دیتا ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے ناواقف تھے. اس وقت تم اچھی طرح جان لو کہ نہ تو میرے سوا کوئی معبود ہے نہ میرے سوا کوئی پروردگار ہے، اور خبردار کسی کو شریک قرار نہ دینا. میں تمہارے رب تمہارے پاس ان قریب اپنے رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا. یہ سن کر اولاد آدم نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرے سوا نہ تو ہمارا کوئی اور پروردگار ہے نہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود ہے. چنانچہ آدم کی ساری اولاد نے اس کا اقرار کیا اور آدم علیہ السلام کو ان کے اوپر بلند کر دیا گیا. وہ اپنی نگاہ بلند کیے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی اولاد امیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، بدصورت بھی ہیں. یہ دیکھ کر انہوں نے عرض کیا پروردگار اپنے تمام بندوں کو تو نے یکساں کیوں نہیں پیدا کیا، ہر ایک کو ایک جیسا بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اسے پسند کرتا ہوں کہ میرے بندے میرا شکریہ ادا کرتے رہیں. پھر آدم علیہ السلام نے انبیاء کو دیکھا جو چراغوں کی مانند روشن تھے اور نور ان کے اوپر جلوہ گر تھا. ان سے خصوصیت کے ساتھ رسالت و نبوت کے لیے عہد و پیمان لیے گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد و پیمان لیا اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نوح اور ابراہیم سے علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے بن مریم سے بھی عہد و پیمان لیا، ان روحوں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. چنانچہ ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے حضرت بن مریم کے پاس بھیج دیا
حضرت ابی بیان فرماتے یہ روح حضرت مریم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے ان کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اب یہ طویل حدیث پاک ہے اور تقریباً اپنی حدیث پاک کی تشریح خود فرما رہی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز جو ہے میں مزید واضح کروں، وہ یہ کہ حدیث پاک کے اندر پوچھا گیا اے میرے پاک پروردگار عالم، الغنی والفقیر وحسن الصورہ ودون ذلک قال رب لولا سویت بین عبادک، یا اللہ کسی کو تو نے خوبصورت پیدا کیا، کسی کو بدصورت پیدا کیا، کسی کو امیر پیدا کیا، کسی کو غریب پیدا کیا، تو پاک پروردگار سب کو ایک کیوں نہیں کرتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا پیارے آدم سے، پیارے آدم اس لیے کہ یہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں۔ اب ایمان سے بتائیں، امیر تو کرتا ہے ٹھیک ہے، غریب کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ بھئی امیر کے پاس تو پیسہ ہے، سکون ہے، سارا کچھ، وہ کس چیز ہے؟ حسن، اچھی شکل والے کے پاس حسن صورت ہے، وہ تو اس کا شکریہ ادا کرے، تو بدصورت کس چیز کا کرے؟ سمجھ میں آئی بات؟ جن کے پاس ایک نعمت ہے وہ تو شکریہ کریں، جس کے پاس نعمت ہی نہیں ہے وہ کیا شکریہ کرے؟ یہ بھی میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم نے جو آج تک دیکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے حسن صورت عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ پھر بلائیں بھی رکھی ہیں، حسن صورت کے ساتھ بلائیں بھی ساتھ رہتی ہیں، بدصورتی کے ساتھ اس کا فضل رہتا ہے۔ حسن صورت والوں کے ساتھ بلائیں ہیں، بدصورتی کے ساتھ اس کا فضل ہے۔ جب بدصورت بندہ ان کی بلاؤں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے مولا، حسین نہیں بنایا، اگر بنایا تو میں بھی اس بلا میں گرفتار ہو۔ آپ دیکھیں حسن صورت کے پیچھے گولیاں چلتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑی بلا ہے؟ بندہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ امیر آدمی تو چلو پیسے کا شکریہ ادا کرے، غریب کس چیز کا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے امیر کو پیسہ ضرور دیا، اللہ نے امیر آدمی کو مرتبہ ضرور دیا ہے، لیکن اللہ نے اس کے ضمیر کو مطمئن نہیں رکھا۔ شوگر کس کو؟ مزدور کو ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کس کو؟ ایڈز کس کو؟ کینسر کس کو؟ دل کی بیماریاں کس کو؟ یہ ساری امیروں کو۔ اور مزدور آدمی ساری زندگی محنت کر کر کے مر جاتا ہے۔ تو یہ اس کا احسان ہے کہ اگر اس نے وہاں پر دولت پیسہ رکھا ہے تو یہاں پر سکون اور اطمینان اور صحت رکھی ہے۔ جب وہ صحت دیکھتا ہے کہ مجھے کینسر کوئی نہیں، مزدور آدمی کو کینسر نہیں ہوگا، دل کی بیماری نہیں ہوگی، شوگر نہیں ہوگی، مزدور سارا دن سے لے کے رات تک مزدوری کرتا ہے، تو جس وقت دیکھتا ہے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں مرغی بھی کھا سکتا ہوں، میں دیسی گھی بھی کھا سکتا ہوں، میں نمک مرچ سارا کچھ دبا سکتا ہوں، تو پھر وہ امیر کے اوپر رش کرتا ہے، واہ مولا واہ، دے سارا کچھ دیا ہے، چھین سارا کچھ لیا ہے، پیسہ دے دیا، رزق چھین لیا ہے۔ وہ اب اولی چیزیں نہیں کھا سکتا، اس کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، وہ گوشت نہیں کھا سکتا، اس کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا، وہ جناب میٹھی چیزیں نہیں کھا سکتا، اس کی شوگر بڑھ جائے گی، وہ نمکین نہیں کھا سکتا، اس کے لیے بلڈ پریشر کا مسئلہ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگر ان کو یہ چیزیں دی ہیں تو اللہ نے پھر اس طرح صحت چھین لی، تو وہ بیچارہ مجبور ہے ابلی اور پھیکی جو ہے وہ ہنڈی کھانے پہ، ابلی ہوئی چیزیں کھانے پہ۔ تو پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے غریب آدمی پر، اللہ نے اس بیماریوں سے اس کو معاف ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میں نے اس لیے تقسیم کی ہے تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ امیر آدمی غریب کو دیکھ کے شکریہ ادا کرے کہ مولا تیرا کتنا کرم ہے، دیکھو ہر شے کھائی جا رہا ہے، سب کچھ کھا گیا، اور غریب آدمی امیر آدمی کو دیکھ کے شکریہ ادا کرے، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ضمیر کا اطمینان تو دیا ہے، روٹی کا لقمہ تو عنایت کیا ہے، تیرا احسان ہے، صحت تو عنایت کی ہے، رات کو کبھی گولی کھا کے تو نہیں سونا پڑا نا، پھر ایسے سوتے ہیں کہ ٹکے دے دے کو اٹھانے اٹھ جاؤ ایسا رب سکون عطا فرماتا ہے۔ اور امیر بیچارے کو اس مل میں بھی یہ پروگرام چل رہا ہے، اس فیکٹری میں بھی یہ پروگرام چل رہا ہے، اس گودام میں بھی یہ چیز چل رہی، وہ ساری رات بیچارہ یہ سوچ کے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اگر ان کو پیسہ دیا ہے، سکون قلب نہیں دیا، ادھر سکون قلب کے ساتھ میں نے تقویٰ بھی عطا فرما دیا۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں، آپ دیکھیں ارب پتی کبھی آدمی متقی پرہیزگار نہیں ہوا، اللہ ماشاء اللہ کوئی ان میں سے ہو جائے۔ ارب پتی آدمی کبھی اللہ والا نہیں ہوگا، پرہیزگار نہیں ہوگا، متقی نہیں ہوگا، اللہ ماشاء اللہ کوئی نماز پڑھ لے تو پڑھ لے، وہ خیرات صدقہ کرے، ورنہ اپنی کالے پیسے کو سفید کرنے کے چکروں میں نیکیوں کا نام لیتے ہیں۔ میں ایک موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، جو سمجھ گیا یہ تو اللہ سمجھائے گا۔ ایک پروگرام چلتا ہے دسترخوان، جاؤ بھائی مزدور کھاؤ یہاں پہ بیٹھ کر۔ مسجدیں بن رہی ہیں آج کل ہمارے پاکستان میں سوسائٹیوں کے اندر، اور مسجدوں میں مقابلہ لگا ہوا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد، برے صغیر کی دوسرے نمبر کی مسجد، دنیا کی سب سے تیسرے نمبر کی مسجد۔ اب مسجد میں جو پیسہ دے رہا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے یہ گندا پیسہ دے رہا ہے؟ مسجد میں کوئی پیسہ دے رہا ہے تو ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ یہ گندا پیسہ ہوگا، یہ جوئے کا پیسہ ہوگا، یہ حرام کا پیسہ ہوگا۔ لوگ حرام کے پیسوں سے مسجدیں بنا کر برے صغیر پہ راج کرتے ہیں۔ اب جو آدمی رمضان مبارک میں دسترخوان لگا کے افطاریاں کروا رہا ہے، بندہ سوچ سکتا ہے یہ حرام کے پیسے سے کروائے گا۔ اب وہاں پر چونکہ ہماری تصور بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ حرام کا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ مساجد جو اس پیسے سے بنی ہیں، ان سوسائٹیوں کی مساجد کو جا کے دیکھو، وہاں نماز پڑھو، وہاں پہ ایک ہفتہ گزارو، وہاں کے ماحول میں یہاں کے ماحول میں تمہیں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ وہاں پر کیفیت کیا ہے، یہاں پر کیفیت کیا ہے، تمہیں زمین آسمان کا فرق پتہ چلے گا، کیونکہ پیسہ حلال کا لگا ہو، رزق حلال ہو، اس جگہ میں بھی اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اگرچہ وہ مسجد بڑی ضرور ہو، لیکن پیسے حرام سے تیار ہوئی ہے، وہاں کے ماحول میں بھی اللہ برکت نہیں رکھے گا۔ ایک عجب سی نحوست ہے، ایک عجب سی وہاں پہ وحشت ہوگی، یہاں پہ آئے اور سکون کتنی ہوئی، کیوں کہ یہ کسی نے 10 دیے، کسی نے 5 دیے، کسی نے 50 دیے، کسی نے 100 دیے، جس کے پاس ہمت نہیں تھی وہ خود اٹھ کے مزدوری کر لی ہے جی۔ تو وہ اخلاص، تقوی، سکون، یہ 3 چیزیں پھر اللہ نے نچلے طبقے پہ رکھ دی ہیں کہ ہمیشہ یہ تمہارے پاس رہیں گی، انجوائے کرتے رہنا، شکریہ ادا کرتے رہنا، مولا ان سے بہتر رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔